السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے منتخب الحکایات میں سے دوسری حکایت۔ ایک بھیڑیا کسی ندی میں پانی پی رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ 1000 قدم کے فاصلے پر ندی کے بہاؤ کی طرف بکری کا ایک بچہ بھی پانی پی رہا ہے۔ بکری کے بچے کو دیکھ کر بھیڑیے کا جی للچایا اور اس بات پر آمادہ ہوا کہ کوئی الزام لگا کر اس کو مارے۔ یہ سوچ کے بکری کے بچے کے پاس جا کر کہنے لگا، کیوں بے تمیز، تو نے ندی کے پانی کو گدلا کر کے آخر ہم کو پیاسا مارا۔ بکری کا بچہ بھیڑیے کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر اور اس کی گھرکی سن کر کانپنے لگا اور گڑ گڑا کر عرض کیا کہ جناب، اتنی بڑی تو ندی کہ اس پار سے اس پار کا آدمی نظر نہ آتا۔ دوسرے آپ 1000 قدم چڑھاؤ کی طرف پانی پیتے تھے۔ مجھ شامت زدہ نے ایک چلو پانی یہاں سے بے خبری کی حالت میں اگر پی بھی لیا تو اس سے تمام ندی کا پانی گدلا نہیں ہو سکتا۔ بھیڑیے نے یہ جواب سن کر کہا، ہاں میں جانتا ہوں تو منطق پڑھا ہوا ہے، تمہاری ذات بڑی حجتی ہے، تم ہر بات میں پہلو سوچا کرتے ہو۔ ہم بھیڑیوں ہی پر نہیں بلکہ جنگل کے تمام جانوروں پر بڑا ظلم کرتے ہو، اور جب تم کو کوئی معقول کرنا چاہتا ہے تو تم پیچدار باتوں سے الٹا اسی کو خطاوار ٹھہراتے ہو۔ اسی طرح تیرے باپ نے اس جنگل کے بھیڑیوں کا دم ناک میں کر رکھا تھا۔ آخر کو میں نے مجبور ہو کر اس کو مارا اور خدا کر کے اس کے عذاب سے نجات پائی۔ کیا تجھ کو یاد نہیں؟ اور تو نہیں جانتا اور پھر بھی تو باز نہ رہا۔ بکری کے بچے نے عرض کیا کہ جناب، میرا باپ تو کسی بھیڑیے کے ہاتھ سے ہلاک نہیں ہوا، بلکہ ہمارے مالک کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، خدا کرے جیتا رہے۔ اس کے عقیقے میں میرا باپ قربان ہو کر حق نمک سے ادا ہوا۔ بھیڑیے نے کہا، ہاں تو بڑا حاضر جواب ہے اور کسی سے قائل ہونے والا نہیں، لیکن جو سنے گا وہ بخوبی سمجھ لے گا کہ تو نے آج ایسا بڑا بھاری قصور کیا ہے جس کے عوض تجھ کو مار ڈالنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں۔ اس سے زیادہ بحث کرنے کی مجھ کو ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر بے رحم بھیڑیے نے بے گناہ اور معصوم بکری کے بچے کو پھاڑ ڈالا۔ اس حکایت کا حاصل یہ ہے کہ ظالم جب ظلم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو کوئی ثبوت اور کوئی عذر اس کے ہاتھوں سے پناہ نہیں دے سکتا۔ شکریہ۔